بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا لائیو ٹرانسمیشن آن جموں کشمیر ڈیجیٹل. آزاد کشمیر میں سیاسی بحران مزید پھیل گیا. سیاسی جماعتوں کے نمائندے جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی جو ہڑتال ہوئی ہے اس کے بعد جو عوام سے وعدہ خلافی ہوئی ہے اس کا قصوروار ایک دوسرے کو ٹھہرانے لگے. 4 دن ہو گئے, 4 اکتوبر کو معاہدہ طے ہوا لیکن ابھی تک اس پہ عمل درآمد نہیں ہو سکا. ان سوالات کا جوابات جاننے کے لیے ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے سینئر صحافی راجہ کفیل صاحب کو اور سینئر صحافی اعجاز عباسی صاحب کو. تو راجہ صاحب آپ مجھے بتائیں, شروع کرتے ہیں ہم پروگرام کے 4 دن ہو گئے. 4 اکتوبر کو یہ معاہدہ طے ہوا تھا کہ ساری چیزیں امپلیمنٹ ہوں گی, سارے ان کا عمل درآمد ہوگی. ابھی تک اس پہ کوئی ضابطے پہ نظر نہیں آ رہا کہ کوئی پریکٹیکلی کوئی امپلیمنٹیشن ہوئی ہو. اس کے بارے میں بتائیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک تو یہ کہ ذرا یہ آزاد کشمیر کی تاریخ میں یہ بہت ایک اہم فیصلہ تھا, اور یعنی جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے پلیٹ فارم سے اور اس خطے کی جو پرامن حقوق کی تحریک چلی اور اس کا جس طرح اس کا ڈراپسن ہوا اور اس کا پرامن اختتام ہوا, تو یہ پاکستان میں جتنی بھی آج تک جو یعنی تحریکیں چلی ہیں اس میں یہ منفرد جو مقام رکھتی ہے. اب ذرا ان کے جو مطالبات تھے یا یعنی انہوں کے مطلب ایکشن کمیٹی نے جو چارٹر آف یعنی ڈیمانڈ لے کے چلی تھی, اور آپ کو یاد ہوگا کہ اس کو اس تحریک کو پرامن تحریک کو عوام خلص جو عوامی حقوق کی تحریک کو اس کو انڈیا کے ساتھ نتھی کرنے کی کوشش کی, اس کو عراق کے ساتھ نتھی کرنے کی کوشش کی, اس تحریک کو بدنام کرنے کی کوشش کی, اس تحریک کو پاکستان کے مخالف کرنے کی کوشش کی. اور یہ یعنی یہ افسوسناک بات یہ ہے کہ جو پاکستان کے مین اسٹریم میڈیا ہے اس نے بھی پروپیگنڈا میں بھرپور حصہ دیا کہ یہ جو عوامی حقوق کی تحریک ہے یہ کو پاکستان کے خلاف ہے, پاکستان کی فوج کے خلاف ہے, پاکستان کی ایجنسیوں کے خلاف ہے. تو ایک ماحول یعنی بنا کر اس تحریک کو جو صبتاز کرنے کی کوشش کی. لیکن یعنی جب حالات یعنی خدشہ پیدا ہو گیا تھا کہ یہ جو عوامی حقوق کی تحریک ہے اس کو نقصان پہنچ سکتا ہے یا یعنی بڑے پیمانے پر نقصان ہو سکتا ہے, یعنی یہ لوگ جب اوپر پہ جانے مطلب جب پرامن لوگ تھے, تو اس وقت جو وزیر اعظم شہباز شریف اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کی بر وقت جو مداخلت ہوئی ہے اس سے جو یہ جو بحران منڈلا رہا تھا یہ بحران ٹلا. اور جو اسلام آباد سے وفاقی جو وزراء 5 وفاقی وزراء, ایک سابق وزیر اعظم اور ایک سابق یعنی وفاقی وزیر اور سابق صدر آزاد کشمیر جب یہ پہنچے تو مذاکرات ہوئے. جب یہ مذاکرات کی میز پہ بچے تو سارے کے سارے جو مطالبات تھے پاکستان کی جو ٹاپ کی لیڈرشپ ہے, وفاقی وزراء, سب نے کہا کہ یہ سارے جائز مطالبات. یعنی جو لوگ ان مطالبات کی آڑ میں کشمیریوں کو تحریک میں شامل لوگوں کو بھارتی ایجنٹ قرار دے رہے تھے, کوئی یعنی پاکستان کے خلاف سازش قرار دے تھے, تو پاکستان کی مسلمہ لیڈرشپ وفاقی حکومت نے اس کی نفی کر دی. ایک تو بڑی کامیابی ہوا کہ یہ تحریک جو منطقی انجام تک پہنچی اس اعلامی کے ساتھ پہنچی, اس تحریک کا نہ تو پاکستان کے خلاف تھا, نہ کہ پاکستان کے اداروں کے خلاف تھا, اور نہ ہی کوئی ریاست آزاد کشمیر کے خلاف تھا, نہ کوئی انقلاب کا تھا. یہ چند بنیادی حقوق کے لیے, اور یہ مبارکباد کے مستحق اس ایکشن کمیٹی میں شامل تمام لوگ اور وفاقی حکومت اور یہ پاکستان کی سیاسی جو قیادت ہے کہ انہوں نے اس کو مان کر یہ ایک تاریخی معاہدہ ہو گیا. ابھی آتے ہیں کہ معاہدے پر عمل درآمد. آپ کو یاد ہے اس طرح تقریباً یعنی 30 ماہ ہو گئے موجودہ حکومت کو. اس وقت آزاد کشمیر میں مخلوط حکومت ہے, تمام جماعتیں حکومت کا حصہ ہیں, اور اس وقت جو آزاد کشمیر بحران ہے یا یہ 29 ستمبر سے دوبارہ یعنی ایک آپ کو یاد ہوگا کہ مئی 2024 میں اور ابھی 29 ستمبر 2025, یعنی اس عرصے میں جو آزاد کشمیر میں حالات پیدا ہوئے, جو آزاد کشمیر بحران سے دوچار ہوا, آزاد کشمیر آئینی بحران سے دوچار ہوا, آزاد کشمیر سیاسی بحران سے دوچار ہوا, آزاد کشمیر حکومتی بحران سے انتظامی بحران سے دوچار ہوا, تو اس کو گھما پھرا کے ایک ہی شخص اس کا ذمہ دار ہے, اس کا چودھری انور اللہ وزیر اعظم آزاد کشمیر, کہ اس نے اس مخلوط حکومت کے باوجود تمام سیاسی جماعتیں حکومت کا حصہ ہونے کے باوجود اس نے 30 ماہ سے آزاد کشمیر نے شخصی آمریت قائم کر رکھی ہے. یعنی سارے فیصلے کابینہ غیر فعال, پارلیمانی پارٹی غیر فعال, اسمبلی غیر فعال, تمام ادارے غیر فعال. تو اس نے ایک ڈرامہ رچایا جو آزاد کشمیر نے. تو وہ پہلی دفعہ یہ ہوا کہ پاکستان کی عوام کے سامنے, وفاقی حکومت کے سامنے اور پوری دنیا کے کشمیریوں کے سامنے انور الحق کا یہ جو اس نے لبادہ اور رکھا تھا آئین قانون میں میرٹ کی, وہ بری طرح سے ہوا, بے نقاب ہوا. ابھی ذرا جو بنیادی یہ جو معاہدہ ہوا ڈاکٹر صاحب, اس کے اوپر گرانٹر کون ہے؟ گرانٹر حکومت پاکستان, وفاقی حکومت اور ریاست پاکستان, کیونکہ اس میں تمام لوگ اس کے گرانٹر ہیں, تمام ادارے. آزاد کشمیر کی ریاست, آزاد کشمیر کی ریاست
اس کو یعنی وہ لوگ ذمہ دار ہیں۔ ابھی اس میں سے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ انور الحق صاحب کو مزید باریک واردات کر کے اس سے بچنے کی کوشش کرے۔ اب وہ کیا کر سکتا ہے؟ یعنی ابھی تک اس کو 4 دنوں میں جو ایک یعنی تاریخی معاہدہ ہوا، اس کی شروعات اچھی کرنی چاہیے تھی کہ جو ان کا پہلا مطالبہ تھا کہ جو اخراجات کم کر دیے جائیں گے۔ آزاد کشمیر چھوٹا سا علاقہ ہے، 4,500 مربع میل یعنی رقبے پر مشتمل ہے، اور یہ جو ان کی جو حکومت ہے یہ عبوری سیٹ اپ ہے۔ آزاد کشمیر کا نظام عبوری ہے، آزاد کشمیر کا اسمبلی عبور ہے۔ تو جب عبوری ہماری منزل سری نگر، ہماری منزل مقبوضہ کشمیر ہے، یہ عبوری انتظام میں چھوٹے سے ایریے میں آپ نے اتنے بڑے اخراجات کر دیے ہیں کہ آزاد کشمیر 40 وزیر ہیں۔ اب ان کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ تو پاکستان کی سیاسی قیادت نے، پاکستان کے وفاقی وزراء جا کر وہ خود پریشان ہو گئے کہ یہ اس میں کیسے 40 وزیر ہو سکتے ہیں۔ تو وزیر اعظم کو فوری طور پر کابینہ کو تحلیل کر کے تو اس کو اپنے جو اس معاہدے کے تحت 20 رکنی کابینہ رکھنی ہے۔ وزیر اعظم نے کیا، اور پھر جب وزیر اعظم نے کیا، اب وزیر اعظم جو اس کا اپنا اختیار ہے وہ یہ استعمال نہیں کرا، تو وہ بلا کر جو مہاجرین ممبران اسمبلی کو بلا کر کرا کہ آپ استعفے دیں، کیونکہ اس معاہدے کی شک شامل ہے کہ جو مہاجرین کی نشستیں ہیں، 12 نشستیں ہیں، جب تک ان کا جو آئینی کمیٹی ہے، اس میں 6 رکنی آئینی کمیٹی بنی ہوئی ہے کہ وہ اس نے طے کر رہا ہے کہ جو مہاجرین نشستوں کے حوالے سے جو ایکشن کمیٹی کا جو مطالبہ ہے وہ کتنا جائز ہے، حالات میں یہ سیٹیں رہیں گی نہیں رہیں گی۔ تب تک کیا ہوا؟ تب تک فیصلہ یہ ہوا کہ ان کو ترقیاتی فنڈ نہیں دیں گے، اور ان حلقوں سے منتخب ممبران اسمبلی ہیں وہ کوئی وزیر نہیں ہوگا۔ ابھی نہیں کیا اس نے۔ میں کلیئر کرنے کے سوال پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کہہ رہے ہیں جو 6 رکنی کمیٹی ہے یہ ڈیسائیڈ کرے گی، یہ فیصلہ کرے گی کہ جو ان کا مطالبہ ہے، یہ جو مستعفی ہوں، یہ جو 12 سیٹوں، یہ مستعفی کا نہیں ہے، مستعفی تو ہو گیا نا، ہو گیا مستعفی کی ہو گیا، موجودہ ارکان سے ملی ہے۔ ہاں، مہاجرین کہ ایک تو ان ممبران اسمبلی کو ترقیاتی فنڈ نہیں ملیں گے، اور جو ان حلقوں سے جو ایم ایل ایز ہیں، وزیر ہیں، وہ کابینہ سے الگ ہوں گے۔ یعنی یہ ہوا یہ جو موجودہ حکومت کے اندر جو مہاجرین 8 وزیر ہیں، 8 وزیر ہیں۔ اب جب وزیر اعظم صاحب کو کابینہ میں تحلیل کر کے عزت احترام کے ساتھ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اسی دن شام کو وزیر اعظم یعنی کابینہ تحلیل کر کے تو جو اس یعنی معاہدے کے روح کے تحت اس نے یعنی اخراجات کو کم کرنے کے لیے پہلا سٹیپ اٹھانا تھا، یعنی مطلب وہ نہیں اٹھا سکا، اور جس کی بنیاد ابھی چاہ رہے یعنی آپ اگر ڈاکٹر صاحب گزشتہ اگر وہ 30 ماہ سے دیکھیں، یعنی ہر موقع سے یہ یعنی کوئی راستہ تلاش کرتا ہے کہ کہاں سے میں باریک واردات کر کو تو میں آزاد کسی اور بوروں سے یعنی دو چار کروں۔ یعنی اس کی اس وقت تک ہے جو 30 ماہ میں موجودہ حکومت ہے، ساری جماعتیں حکومت میں شامل ہیں، اس کی پوری کوشش ہے کیسے یہ بحران اور آگے بڑھے تاکہ اس کو اقتدار ملتا رہے اور آزاد کشمیر اور پاکستان تماشا بنے۔ اچھا واضح صاحب، میرا آپ سے اگلا سوال ہے کہ جس طرح جیسے سیاسی بحران کی بات کی جائے تو جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے اپنے، جبکہ وہ الیکٹڈ ممبران نہیں بھی تھے، ان نے عوام کی آواز بنے، اور اس وقت جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں اس جو ہڑتال کے دوران ہر سیاسی جماعت نے اپنا چہرہ دوسری طرف کر لیا۔ تو مجھے بتائیں کہ اب آئندہ الیکشن اگلے سال ہیں، سیاسی جماعتوں کا کیا مستقبل خطے میں رہ گیا، اور جب یہ اب ہڑتال دور ہوگی ہے تو سارے جیسے دیکھ سکتے ہیں کہ نمائندے کچھ سیاسی جماعتوں کے وہ ایک دوسرے کو قصوروار ٹھہرا رہے ہیں کہ اس نے پولیس کی سہولت کاری کی، اس نے یہ کیا وہ کیا، جبکہ وہ اپنے الفاظ ان کے منہ سے خود نکل چکے ہیں کہ وہ کچھ لوگ ایسے تھے جن نے پورے ایجنڈے کو انہیں بھارتی سازش قرار دیا، لیکن اب وہ اگلے سال الیکشن میں اسی عوام سے کیسے ووٹ پائیں گے، اور آپ کو کیا لگتا ہے ان کے لیے منہ چھپانے کی جگہ بھی بچے گی؟ میرا اس میں ڈاکٹر صاحب خیال یہ ہے کہ ہم میں سے اگر کوئی یہ بات سمجھتا ہے کہ آزاد کشمیر سے سیاسی پارٹیاں ختم ہو گئی ہیں تو یہ ٹھیک بات نہیں ہے، اس کی سوچ ٹھیک نہیں ہے۔ سیاسی پارٹیاں موجود ہیں، ان کے اثرات کم ہو، نون لیگ بھی موجود ہے، پیپل پارٹی بھی موجود ہے، اور جموں کشمیر پیپل پارٹی اور مسلم کانفرنس بھی کسی نہ کسی پریشد گروپ کے انداز میں موجود رہیں گی، پی ٹی آئی بھی موجود ہے۔ البتہ سوالیہ نشان جو کھڑا ہوا ہے وہ ان کی لیڈرشپ پر ہوا ہے۔ آزاد کشمیر میں اس اسمبلی کے اندر بیٹھے جتنے پرومیننٹ لوگ ہیں یا ان پارٹیوں کی جو قیادت ہے، سوالات ان پر کھڑے ہوئے۔ دیکھیں نا، عام سیاسی کارکن ہیں جو چاہے وہ نون لیگ والا ہو، چاہے وہ پیپل پارٹی والا ہو، چاہے وہ پی ٹی آئی والا ہو، چاہے وہ مسلم کانفرنس والا ہو، یا ہم ایکشن کمیٹی کے پہلے تو ساتھ رہے ہیں اور بعد میں جب ان کو پیچھے بھی ہٹا دیا گیا تھا تو دلی ہمدردیاں سارے لوگوں کے ساتھ ہی، اس لیے کہ جو مسائل اور جو مشکلات اور جو مطالبات لے کر عوامی ایکشن کمیٹی باہر نکلی تھی، یہ تو ظاہر ہے ان کارکنوں کے بھی ہیں، یہ سارے سیاسی لوگوں کے ہیں، یہ غیر سیاسی لوگوں کے ہیں، یہ کامن مین کے مسائل ہیں۔ اگر نہیں تھے مسائل تو یہ بڑے لوگ تھے، سوالیہ نشان ان کے اوپر کھڑا ہوگا، اور موجودہ ماحول میں اگر الیکشن ہو جاتا ہے تو آپ ان میں سے یہ جو بڑے بڑے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے چہروں سے یہ اس عوامی ایکشن کمیٹی کے چہروں سے نقاب اتار دیے ہیں،
یہ تختہ مشق بنیں گے، ان میں سے کسی کو کوئی مستقبل مجھے نظر نہیں آتا۔ ہاں البتہ الیکشن میں گیپ ہو جاتا ہے، تو آپ کو پتہ ہے ظاہر ہے ابھی عوامی ایکشن کمیٹی کو سیاسی پارٹی تو نہیں بنی، وہ ظاہر ہے غیر سیاسی لوگ ہیں، وہ ٹریڈ یونین کی اور وہ اپنی سول سوسائٹی کی سیاست کر رہے تھے۔ سیاست یہ جو ملکی ہوتی ہے اس میں اور ان چیزوں میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے یہ چیزوں کو چیز اس طرح آگے لے کر نہ چل سکیں، ان کے اپنے درمیان فریکشن ہو جائے، اختلافات ہو جائیں، یا پھر الیکشن میں یہ اگر ان کے سپیس چھوڑ دیں، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اپنے کو گروپ ضروری نہیں ہے عوامی ایکشن کمیٹی سامنے آئے، اپنے ظاہر ہے کوئی اس طرح صاف چہرے والے لوگوں کی حمایت میں ہر حلقے میں کھڑے ہو سکتے ہیں، اگر یہ نہیں کرتے تو پھر یہ دوبارہ یہی سیاسی لوگ یہ گروپ جو تھا جن سے جان چھوڑانے کے لیے ایک راستہ ہموار ہوا ہے وہ ہو سکتا ہے۔ لیکن فی الحال حالت ان کی یہ ہے کہ وہ سارے کے سارے چھپے ہوئے ہیں، وہ کوئی پنڈی اسلام آباد بیٹھے ہوئے ہیں، اگر آزاد کشمیر میں اکا دکا ہیں بھی تو وہ اپنے گھروں میں ہیں۔ ان کی حالت یہ ہے کہ وہ اپنے گھر سے باہر نکل کے کسی کے جنازے میں نہیں جا سکتے، وہ فاتح خانے کے لیے نہیں جا سکتے، سیاسی اور قانون میٹنگیں تو دور کی بات ہے، یہ سماجی جو سوشل معاملات ہیں ان میں وہ لوگوں کا سامنا کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، اور اس میں ابھی مزید ٹائم لگے گا۔ دوسرا میں اگر آپ مجھے تھوڑا اجازت دیں جو بات میں آپ سے ایک فالو اپ کوشچن جو آپ نے بات کی اسی کے بارے میں کرنا ہے، مجھے بتائیں کہ دیکھیں جو میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں کہ اب ان میں سے کچھ ایسے نوٹیبل لیڈران ہیں جو اپنی جماعتوں کے صدر، اپنی صدارت اور بڑے بڑے عہدیداران ہیں، ان لوگوں نے جب جوائنٹ ایکشن کمیٹی جو عوام کے مطالبے لے کے جائی تھی، اگر ان کو ہی آپ نے انڈین ایجنسی یا انڈین فنڈنگ سے باتیں ساری کہی ہیں تو مجھے بتائیں کل وہ عوام کے بیچ میں بیٹھ کے کیسے ووٹ مانگ سکتے ہیں؟ اور کیا آپ کو نہیں لگتا کہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے بعد مسلم کانفرنس کو کافی لوگوں کے اعتراضات تھے، ان پہ تحفظات تھے، اب اس کے بعد ایک کشمیر کی اپنی ایک جماعت کا ایک سپیس بن گئی ہے جہاں پہ شاید جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ہی کچھ سپورٹیو لوگ آپ کو لگتا ہے اگلے انتخابات میں نظر آئیں گے، اور پہلی دفعہ ہو سکتا ہے آزاد کشمیر میں کہ کوئی فیوریٹ نہ نظر آئے؟ یہ عوامی ایکشن کمیٹی کے بارے میں ابھی تو ڈائریکشن واضح نہیں ہے کہ انہوں نے الیکشن میں حصہ لینا ہے یا پھر یہ بطور پریشر گروپ اس طرح رہیں گے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر وہ الیکشن میں حصہ نہیں بھی لیتے تب بھی ظاہر ہے ان کی ایک اسٹریٹجی تو لازمی ہوگی کہ یہ جو روایتی لیڈرشپ ہے اس کو دوبارہ کم از کم وہ سامنے نہ آنے دیں، اور لوگوں کو اس بات کو موٹیویٹ کریں کہ وہ صاف چہرہ رکھنے والے، سپیس رکھنے والے اور فیس رکھنے والے لوگوں کے پیچھے کھڑے ہوں، تو میرے خیال میں ان کا کام اس طرح بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن پھر براہ راست کمانڈ کنٹرول تو ظاہر ہے ان کے ہاتھ میں پھر نہیں ہوگی، لیکن اس سسٹم کو اب مسلم کانفرنس کی جو بات ہے، آپ انڈیجنس پارٹی کی بات کر رہے تھے، اصل میں ایک طرف علاقہ پاکستان کے نعرے اور دوسری طرف پاکستان کے حوالے سے ہی اپنے لوگوں کی وفاداریاں مشکوک بنانے والا طرز عمل جو تھا، یہ میں سمجھتا ہوں یہ بہت افسوسناک تھا۔ اور اس وقت حالت پوزیشن یہ ہے کہ آزاد کشمیر کے 40 لاکھ لوگوں نے 40 لاکھ لوگوں کی پاکستان کے ساتھ جو غیر مشروط ہمدردیاں، وفاداریاں، محبت، پیار سارا کچھ تھا، ہماری اپنی لیڈرشپ نے یہ جو 20-22 لوگ 33 لوگ ہیں یا 53 لوگ ہیں، انہوں نے مل کر، اور خاص کر ہماری جو لیڈرشپ ہے جن کی تعداد کو 10 ہے، انہوں نے پورے پاکستان کے سامنے ہماری پوزیشن مشکوک بنائی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اب ان کے لیے کوئی ہمدردی کا جذبہ عام آدمی کے دل میں ان کے لیے کوئی ہمدردی باقی نہیں بچی، نہ ان کے کارکن باہر آ کر فیس کر سکتے ہیں لوگوں کا، نہ یہ خود سامنے آ سکتے ہیں، نہ ان کے لیے کوئی سپیس ملے گا۔ لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھو سیاست بڑا بے رحم کھیل ہے، آپ اگر چیزوں کو لیگیسی کو سنبھال نہیں پائیں گے تو پھر الٹیمیٹلی ظاہر ہے وہ آپ چیزیں آپ کے ہاتھ سے نکل جائیں گی، جس طرح روایتی سیاسی لیڈرشپ کے ہاتھ سے چیزیں نکلی ہیں، تو عوامی ایکشن کمیٹی کو بھی چکرنا اوپر آگے بڑھنا پڑے گا، اور اگر وہ نہیں کریں گے تو یہ سارا سسٹم جس سے جان چھوڑنے کے لیے انہوں نے اتنا بڑا لانگ مارچ کیا، 10 لوگوں نے قربانیاں دیں اور بہت آزاد کشمیر میں حالات خراب ہوئی، ایک بار پھر یہ سارا سسٹم اور ٹولا قابض ہو جائے گا اور لوگوں کے مسائل وہاں کے وہاں ہی رہ جائیں گے سارا۔ دوسرا میں وہ کہہ رہا تھا کہ کفیل صاحب اب دیکھیں نا، یہ جو معاہدہ ہوا ہے اس پر عمل درآمد کا کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اس پر عمل درآمد نہیں کریں گے، انوار الحق صاحب رہیں یا نہ رہیں، ہر صورت عمل درآمد ہوگا۔ اب انوار الحق تو ڈیفینیٹلی ظاہر ہے سیاسی آدمی ہیں، ان کی بھی کوشش ہوگی کہ جو 2.5-3 سال ان کی حکومت کا سہارا بن کر بیٹھے رہے ہیں ان کو بے توقیر کر کے نکالنے کے بجائے تھوڑا اسپیس دیں، ٹائم دیں ان کو 2-4 دن کا۔ انہوں نے مہاجرین سے میرے خیال میں استعفے مانگے ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم نہیں دیتے، آپ استعفا دیں ہمارے ساتھ۔ اس طرح مسلم کانفرنس سے اس طرح پیپل پارٹی والوں کا کل اجلاس ہو رہا ہے، انہوں نے سنا، ان کو بھی میسیج بھجوایا ہے کہ یہ جو 20 رکنی کابینہ میں نے بنانی ہے، آپ کے لوگ بھی اس معاہدے میں شامل ہیں اور مجھے اس صورتحال سے نکالنے میں بھی آپ مدد کریں، تو آپ اپنے لوگوں کو اس بات پر رضا کرانا آمادہ کریں کہ وہ ریزائن کریں۔ اس طرح نون لیگ ہے ساری۔ اب میرے اندازے میں انوار الحق صاحب نے جو خرابیاں آزاد کشمیر میں پیدا کی ہیں، نون لیگ کے پاس اور پیپل پارٹی کے پاس بالکل اس بات کا کوئی آپشن نہیں ہے، اگر ان کے اندر سیاسی کوئی شعور باقی بچا ہے اور یعنی فیصلہ کرنے کی۔ ویسے تو پاکستان سے وفاقی پارلیمانی جو لوگ آئے تھے انہوں نے اپنی پارٹیوں کو آزاد کشمیر کے اندر لوگوں کے سینٹیمنٹ سمجھا دیے ہیں کہ حالت پوزیشن آپ کے بارے میں یہ ہے، اس لیے مزید غلطیوں سے گریز کریں اور نہ کریں۔ یہ اگر نہیں کرتے تو الٹیمیٹلی چیف ایگزیکٹو کی حیثیت سے انوار الحق کے پاس اس بات کا اختیار ہے کہ وہ ساری کابینہ برطرف کر دیں گے،
काबीना बरतरफ करके, वो चूंकि काबीना आईनी और कानूनी जरूरत पड़ती है ना, 2-3 वजीरों को दोबारा रख लेंगे, बाकी सियासी पार्टियों को छोड़ देंगे कि अच्छा जी 20 रुकनी काबीना बनाने की पाबंदी है मेरे ऊपर, तो आप 20 रुकनी काबीना में नून लीग का हिस्सा इतने % बनता है, आप बंदे इंतखाब करके दें, मैं उनको वजीर बनाता हूँ। पीपल पार्टी वालों को कहेंगे आपका हिस्सा इतना बनता है, फारूक को लालू कहेंगे कि भाजी ने तो वजीर नहीं बन सकते, आपका इतना हिस्सा बनता है, आप मुझे नाम दें। अगर वो देते हैं तो ठीक है, नहीं देते तो अनवर लाख 2-3 रुकनी काबीना के साथ आने वाला टाइम चलाते रहेंगे, और अमल दरामद भी करना पड़ेगा उनको, हर चीज़ों पर अमल दरामद करना पड़ेगा, कोई उनके पास ऑप्शन नहीं है। उनकी जगह अगर कहीं गलती कर बैठे नून लीग वाले या पीपल पार्टी वाले, हो सकता है करें, ज़ाहिर है ये उनका सियासी हक है, कोई उनसे नहीं छीन सकता, तो उनको भी इस मायदे पर अमल करना पड़ेगा और राय फरार इख्तियार करने का मैं समझता हूँ कि कोई रास्ता नहीं है। और अगर किसी ने किया तो हालात कश्मीर में एक बार फिर हालात ख़राब हो जाएंगे और पहले से ज़्यादा ख़राब होंगे। अच्छा, मैं इसमें थोड़ा सा इसी से आपका सवाल है अगला सर, ये जो अब जैसे कि लोग सियासी बहरान की बात करते हैं, हमने मुहाजिरीन की बात की, अनवारुल हक साहब पे खुद आते हैं, मुझे बताएं कि इनके मुस्तकबिल, सियासी मुस्तकबिल के बारे में बात की जाए तो ये बात करे थे अब्बासी साहब कि अगर वो आला ज़रफ़ी दिखाएं तो वो खुद इनको मुस्ताफ़ी, खुद भी मुस्ताफ़ी उनको भी करें, लेकिन जो माजी रहा है उसमें देखे तो ऐसा नहीं लग रहा। तो मुझे तो उनका सियासी मुस्तकबिल जो मौजूदा सूरत हाल में आपको क्या नज़र आ रहा है? देखिए, पहले हम आते हैं कि इस टाइम जो आज़ाद कश्मीर का हालात है ना डॉक्टर साहब, तो वो कशीदा हालात, यानी ये पहला मौका है कि एक तो उसकी बुनियादी वजह यह है कि आज़ाद कश्मीर की तमाम जो सियासी जमातें हैं, उनके जो कायदीन, यानी 4 सबक वज़ीर आज़म और मौजूदा जो पार्टी सदूर है, उन्होंने ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस करके तो अपने आप को यानी वो सामने ले आया एक्शन कमेटी के खिलाफ। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, हालांकि ऐसा उनको नहीं करना चाहिए था, और अगर उनको पता भी था, और मोहतरम राजा फारूक कदर साहब, शाह गुलाम कादर साहब, मुस्लिम नून आज़ाद कश्मीर की जो क़यादत है, ये यानी गुज़श्ता यानी 1 साल के दौरान बिलखुसूस यानी ये आपने कहीं इजलास करके ये बार बार इस बात की निशानदेही कर चुके हैं, मुतालबा कर चुके हैं, मुस्लिम नून आज़ाद कश्मीर जो क़यादत मुज़फ़्फ़राबाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के मुतालबा कर चुकी है कि आज़ाद कश्मीर के जो हालात हैं इसका ज़िम्मेदार अनवरुल हक और उसके सहूलतकार है, और आज़ाद कश्मीर को जो नुकसान हुआ तो इसके ऊपर एक फैक्ट फाइंडिंग कमीशन बने जो इस सारी सियासी सूरत हाल का जायज़ा ले कि आज़ाद कश्मीर की इस मौजूदा बहरान से कैसे निकला जाए। सैम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सरदार अतीक साहब भी यानी कि गुज़श्ता 1 साल के दौरान कई बार इस बात का बरमला अज़ार कर चुके हैं कि आज़ाद कश्मीर में जो सियासी निज़ाम है, आज़ाद कश्मीर के जो सियासी यानी जो सियासी जमात हैं, इनको गैर मुतल्लक़ करके एक अपना हाइबर निज़ाम मसलत करी, इसका नुकसान होगा। अब एकदम किसी पता नहीं, मुझे नहीं समझाई है कि आज़ाद कश्मीर की लीडरशिप को इतने समझदार लोग हैं, उनका तवील यानी सियासत का उसका तजर्बा है, मोहतरम राजा फारूक अदर साहब का, सरदार अतीक साहब का, मतलब कयूम खान नियाज़ी साहब का, सरदार याकूब साहब का, यानी कत काट के लोग कहते हैं ये कैसे एकदम कोई बयानिया पकड़ कहते हैं ये एकदम सड़कों पे आ गए कि नहीं ये जो एक्शन कमेटी है ये कोई ये यानी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है, पाकिस्तान के फ़ौज के ख़िलाफ़ है, रियासत। इन्होंने जाकर ये ख़ुद एक बयानिया बनाकर आज़ाद कश्मीर के लीडरों ने तब पकड़ा दिया किसको, यानी पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को हवाला कर दिया ना। अब ज़रा उन सबको ख़तरा पड़ गया कि वाकई पाकिस्तान आप अगर ये यानी वो डॉक्टर साहब है कि ये 26-27 सितंबर से लेकर आप 4 अक्टूबर तक पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया के प्रोग्राम देखें, यानी उन्होंने सब ने एक कहीं से कोई यानी मन गढ़त जो बयानिया है उसको पकड़ा, मनफी प्रोपेगेंडा किया और आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान को आमने सामने ला खड़ा कर दिया कि ये कोई बगावत हो गई आज़ाद कश्मीर में, पाकिस्तान के खिलाफ यानी बगावत हो गई है, पाकिस्तान के निज़ाम के खिलाफ हो गई है, पाकिस्तान के फ़ौज के खिलाफ हो गई है, पाकिस्तान के कौम इस्लामती के अदारों के खिलाफ हो गई है, आज़ाद कश्मीर का निज़ाम खतरे पड़ गया। इन्होंने एक बयानिया बनाकर था पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर को ला खड़ा, और अभी सख्त कशीदगी है। हाँ अभी देखो ना इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर जो वकला प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे उसके ऊपर इस्लामाबाद पुलिस जैसे चढ़ दौड़ी है, वहाँ जो लोग जख्मी हुए। फिर आज़ाद यानी अभी जो मैं यानी जिस तरह यानी मैं आपकी यानी वो तवज्जो चाह रहा हूँ कि इस वक्त आज़ाद कश्मीर की जो मौजूदा लीडरशिप है इनसे जो गलतियाँ हुई हैं यानी जो इनसे अभी यानी इस पर यानी गुज़श्ता 2 हफ्तों के दौरान जो बिलखुसूस 2 हफ्तों में की गलती है इसका आज़ादा करें कि आज़ाद कश्मीर में फौरी तौर पर आल पार्टी कॉन्फ्रेंस करें, आल पार्टी कॉन्फ्रेंस करके हालात का जायज़ा लें कि यार इनसे क्यों ब्लंडर हो गया, इनसे गलतियाँ किसने करवाई हैं, और गलतियों का अजाला करें कि फौरी तौर पर दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करें सारे
معافی مانگے پاکستان آزاد کشمیر حکومت سے معافی مانگے, ایکشن کمیٹی کے لوگوں سے معافی مانگے کہ ہم سے غلطی ہو گئی تھی. تو آزاد کشمیر کے لوگ روادار ہیں, آزاد کشمیر میں بھائی چارہ ہے, آزاد کشمیر عزت احترام کا رشتہ ہے. آئیں ایک نئی سرے سے آزاد کشمیر سیاست کا آغاز کرتے ہیں تاکہ یہ جو کشیدگی ہے یہ کشیدگی کم ہو. جیسے اعجاز ابھی صاحب نے کہا کہ یار ابھی تو ان جو مطلب ہمارے سیاسی قائدین ہیں ہمارے پاس یہی لاٹ ہے. یعنی اگر ہم جائزہ لیں, اگر صرف 10 منٹ اس کو دیکھیں, آپ کو پورے آزاد کشمیر گھمائیں پھر آئیں تو آپ کے پاس یہ ٹاپ کے 8 10 15 لوگ ہیں کہ جو آپ کی پہچان ہے. آزاد کشمیر پہچان کون ہے؟ یہ آپ آزاد کشمیر آپ کی پہچان سردار عتیق ہے, فاروق قدر صاحب ہیں, چودھری یاسین صاحب ہیں, شاہ غلام قدر صاحب ہیں, یا جو اور مطلب تنویر الیاس خان صاحب ہیں, قیوم نیازی صاحب ہیں, سردار یعقوب صاحب ہیں, یعنی چودھری یاسین صاحب ہیں, لطیف اکبر. یہ آپ کی پہچان سمبل ہے ہمارے نا. پوری دنیا میں ہمارے پاس یہ پہچان. ایسے پار جائیں مطلب جب حریت کانفرنس کے لوگ ہیں, یعنی یہ گنے چنے ہمارے پاس آر پار جو کشمیر ہیں یہ 35-40 لوگ ہیں. اگر ہم ان کو ڈیگریڈ کر دیں گے, ہم ان کو فارغ کر دیں گے, تو اس سے جو من اصل جو ہمارا کشمیر کی سیاست کو ہم یعنی اس کا جو پہلے سے نقصان ہوا مزید نقصان ہو جائے گا. تو لہٰذا آزاد کشمیر کی لیڈرشپ کی ذمہ داری ہے کہ جو فساد کی جڑ ہے, جو بیماری کی جڑ ہے, اس کا نام ہے چودھری انوار اللہ, جس نے 30 ماہ میں آزاد کشمیر کے نظام کو ختم کر دیا. آزاد کشمیر کے سیاسی نظام اس پر نہیں آ رہے ہیں. یعنی اداروں کو بیٹھ کے سمجھائیں. یہ آزاد کشمیر لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ یہ فوری طور پر اسلام آباد میں بیٹھیں, مظفر آباد بیٹھ کے سمجھائیں کہ یار جن لوگوں نے انوار الحق کو لایا تھا, جن نے ان کو مسلط کیا, تو یہ اپنے ذمہ لانا ہے. کہا کہ آپ کی یہ غلطی تھی, اس غلطی سے آزاد کشمیر اور پاکستان کو نقصان ہوا, تو لہٰذا آئیں اس کا بیٹھ کر ازالہ کریں. اس ازالہ کے بھی مشترکہ حکمت عملی بنائیں. تو میری رائے یہ ہے کہ فوری طور پر آزاد کشمیر نہ تو الیکشن کا متعمل ہو سکتا ہے, نہ آزاد کشمیر کسی اور افراتفری کا متعمل ہو سکتا ہے, کہ پارلیمان آزاد کشمیر جو پارلیمان ہے اس کو اختیار دیا جائے فیصلے کا, کہ آزاد کشمیری جو اسمبلی ہے, آزاد کشمیر سیاسی اسمبلی کو اختیار دیا جائے کہ یہ اپنا فیصلہ کریں کہ ان کا جو قائد ایوان ہے, ان کا قائد ایوان اسمبلی کا اعتماد کھو چکا, کابینہ کا اعتماد کھو چکا, آزاد کشمیر عوام کا اعتماد کھو چکا, ریاست آزاد کشمیر کا اعتماد کھو چکا, ریاست پاکستان کا اعتماد کھو چکا, پاکستان لیڈرشپ کا. تو لہٰذا ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم اخلاقی طور پر اس کو مستعفی ہو جانا چاہیے. یعنی انوار اللہ کے پاس یہ احسان کرے کشمیر کے اوپر. یعنی آزاد کشمیر کے ڈاکٹر صاحب, اگر انوار اللہ صاحب میں تھوڑی سی کشمیریت ہے تو کشمیر کو بچانے کے لیے, کشمیر کے سیاسی نظام کو بچانے کے لیے, کشمیر میں جو رواداری سیاست ہے اس کو بچانے کے لیے انوار اللہ کو فوری طور مستعفی ہو اور اسمبلی اپنا ایک نیا وزیر اعظم لائے, تاکہ یہ جو کشیدگی بڑھ گئی ہے, یہ جو آزاد کشمیر تناؤ ہے, تاکہ ختم ہو اور ہم نئی بنیاد ڈال کر ایک نئی سرے آغاز کریں. ورنہ کوئی چھوٹا سا واقعہ آزاد کشمیر میں جو اس دوران کشیدگی ہے اس کو آگ لگا سکتا ہے. تو لہٰذا پاکستان کے اداروں کی یعنی ذمہ داری ہے, وزیر اعظم پاکستان کی ذمہ داری ہے کہ وزیر اعظم پاکستان نے بھرپور بروقت مداخلت کر کے, پاکستان پیپلز پارٹی نے بروقت مداخلت کر کے, آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب نے بروقت یعنی مداخلت کر کے آزاد کشمیر کو بحران سے نکالا ہے. تو ہم ان سے گزارش یہ کریں گے جو آرمی چیف صاحب سے, وزیر اعظم پاکستان صاحب سے, کہ آپ لوگ بیٹھ کے آزاد کشمیر کے مسئلے کا سیاسی حل نکالیں. ہمیں ڈاکٹر صاحب سیاسی حل چاہیے, آپ اور کوئی حل نہیں ہے کہ آپ کا ہائبر نظام انوار الحق کا یہ جو آپ نے ماڈل آپ جو آزاد کشمیر کو تحفہ دیا تھا یہ ناکام ہو گیا. پہلے اعتراف کریں, غلطی مانیں اور آزاد کشمیر اسمبلی کو اختیار دیا جائے کہ وہ آزاد کشمیر اپنا نیا قائد ایوان منتخب کرے, اور تاکہ یہ جو یعنی 7-8 ماہ ہیں یہ امن ہو, دوبارہ مطلب رواداری بحال ہو, تو آزاد کشمیر الیکشن کی طرف جائے. اچھا واضح, اب اسی سے متعلق نا یہ میرا آخری سوال ہوگا, پھر ہم شو کو آگے بڑھائیں گے, کہ راج صاحب کے مطابق جو عوام کے جذبات کی غیر مصدقہ ترجمانی کی گئی ہے پاکستان کے اندر, جس کی وجہ سے ایک بڑا سا ایک ابہام پیدا ہو گیا ہے کہ کشمیر کے لوگ پاکستان کے لیے یہ جذبات رکھتے ہیں, جو کہ بالکل ایک غیر مصدقہ بات تھی. اس کا وہ قصوروار ٹھہرا رہے ہیں سیاسی لیڈران کو, اور جو ہے بھی, کیونکہ انہوں نے ایسا ایک آئیڈیا پیدا کیا کہ ایسے وہ کہ یہ لوگ ایسا فیل کرتے ہیں. اب مجھے بتائیں کہ اس کے اندر راج صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہی ہمارے لیڈران ہیں, لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ کیا یہی لیڈران ہیں جن نے آج تک ہمیں ذات پات سے آگے نہیں بڑھنے دیا, یہی لیڈران ہیں جن کے اندر آج تک وہ ایک موروثی سیاست پیدا ہے؟ تو کیا یہ ایک چانس نہیں ہے ہمیں کہ ایک پراپر ہم ایک میچیور پولیٹیکل سیٹ اپ واپس لے آ جائیں, یا پھر ہم نے دوبارہ انہی کے تھرو آنا ہے؟ نہیں ڈاکٹر صاحب, اس میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں نا, یہ ایک عوامی ایکشن کمیٹی لوگوں کے لیے رحمت بن کر سامنے آئی ہے, اور ان کو اپنے اندر سیاسی ایک اس کو طرف جانا چاہیے.
اور میں تو یہ بات ٹھیک ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر برادریزم پھیلایا گیا، علاقائیزم پھیلایا گیا، یہ ساری چیزیں، لیکن وہ ساری چیزیں آزاد کشمیر کے اندر جغرافیائی حدود کے اندر تھیں اور اس کا زیادہ تر اثرات سامنے ضرور آئے، لیکن وہ ایک ماحول اتنا زیادہ خراب نہیں ہوا، لوگ اس سسٹم کے ساتھ جڑے رہے، اس لیے کہ لوگوں کے پاس آپشن نہیں تھا۔ یہ جو سب سے افسوسناک حرکت کی ہے ان لوگوں نے مل کر، ہماری لیڈرشپ نے، کہ آزاد کشمیر کے 40 لاکھ لوگوں کی اپنے مفادات بچانے کے لیے، اپنی پنشنیں بچانے کے لیے، اپنی تنخواہیں بچانے کے لیے یہ ظالمانہ نظام جو انہوں نے نافذ کیا ہوا تھا، شتر بے مار چھوڑا، حکومت پاکستان کی طرف سے آزاد کشمیر میں شتر بے مار چھوڑا نظام بچانے کے لیے انہوں نے آزاد کشمیر کے 40 لوگوں کی جو وفاداریاں پاکستانی قوم کے سامنے مشکوک بنائی ہیں، یہ سب سے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسی انہوں نے ظلم کیا لوگوں کے ساتھ جس کا ایک عرصے تک بہت یعنی خمیازہ آزاد کشمیر کے عوام بھگتے گی۔ بالکل، دیکھیں نا، اسلام آباد، راولپنڈی اسلام آباد سے شکایات اس طرح کی آ رہی ہیں نا مختلف ہے، اور یہ کل کراچی میں سے آئیں گی، یہ کل لاہور سے آئیں گی، یہ مختلف جگہوں سے آئیں گی، اور یہی پہلے اس کا قصوروار ذمہ دار ان لوگوں کو ٹھہرایا جائے گا اور آزاد کشمیر لوگ ٹھہرائیں گے۔ اور یہ آپ کا دشمن کرنا چاہتا تھا جو آپ میں قومیت بانٹنا چاہتا تھا، آپ کو قوم کی بنیاد پہ ڈیفرنس کرنا چاہتا تھا، اور یہ ان لیڈران نے کیا ہے۔ اس آزاد کشمیر میں چلنے والی اس تحریک کا یہ جو عوامی ایکشن کمیٹی نے چلائی ہے، یہ میں نے ایک دفعہ پہلے بھی بات کی تھی کہ میرے نزدیک یہ اس طرح کی پرانے دور کی تحریک نہیں ہے، یہ ملٹی نکات تحریک تھی، ملٹی ایشوز تحریک تھی۔ اس نے بیک وقت آزاد کشمیر کے لوگوں کے تمام بنیادی ایشوز کو ٹچ کر کے آگے گئی ہے۔ ماضی میں جتنی تحریکیں میں آپ نے دیکھا کوئی علاقائی بنیادوں پر چلی، کوئی کسی خاص ایشو کے اوپر چلی۔ ماضی میں ایک دفعہ وہ میڈیکل کالج کا ایشو چلا تھا، ظفر آباد اور راولا کوٹ پونچھ والوں کے درمیان ہو گیا تھا، وہ بھی ایک ریجنل ایشو تھا۔ یہ ایک ایسی تحریک تھی جس نے آزاد کشمیر کے سارے لوگوں کے وہ سارے ایشوز ٹچ کیے جو ایک بنیادی بندے کا، جو ایک کامن مین کا مسئلہ تھا۔ اس لیے بمبر سے لے کر نیلم تک لوگوں نے دیکھے نا، اب آزاد کشمیر کے سڑکوں پر جو قافلے نکلے ہیں ان کی تعداد کتنی تھی؟ یہ لاکھ بندہ ہوا ہوگا، 1.5 لاکھ بندہ ہوا ہوگا، 2 لاکھ بندہ۔ لیکن آپ نے بمبر سے لے کر نیلم تک دیکھا ہوگا کسی بازار میں ان کے علاقوں سے قافلے مظفر آباد کی طرف نکل بھی پڑے تو پیچھے بھی دکانیں نہیں کھولی، پہیہ نہیں چلایا، یکجہتی کا اظہار کیا مکمل طور پر، اس وقت تک نہیں کھولا، 4 دن تک سارا اپنا سسٹم بند کر کے انتظار کرتے رہے کہ جب تک مظفر آباد میں کوئی اس کا حل نہیں نکلتا ہم یکجہتی کے طور پر کھڑے رہے۔ اب ظاہر ہے سارے لوگ، خواتین جلوسوں کے ساتھ نہیں آ سکتی، بوڑھے لوگ نہیں آ سکتے، بیمار نہیں آ سکتے، چھوٹے بچے نہیں آ سکتے، لیکن یکجہتی میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اور بہت سارے ایسے حلقے جہاں ہم توقع کر رہے تھے کہ وہاں کچھ سیاسی پارٹیوں کے اثرات ہیں، وہ اپنے لوگوں کو مجبور کر کے کہیں کہ بری طرح مسرت کر دیا۔ بڑے شہروں میں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے جی، لوگ ظاہر ہوئے، دباؤ میں آ گئے، ٹریڈ یونین کے دباؤ میں آ گئے، دور دراز دیہاتوں کے اندر جو بالکل 5-5, 10-10, 20-20 دکانوں والے بازار تھے وہ بھی بند رہے، بلکہ سٹنگ ایم ایل ایز نے کہا تھا ہم کھلوائیں گے، وہ نہیں کھلوا سکے۔ اس کو کیا، یہ آزاد کشمیر کی تاریخ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسی تحریک چلی ہے جس نے آزاد کشمیر کے اندر سے علاقائی ازم کو پوری طرح تہس نہس کر دیا ہے۔ آزاد کشمیر کے اندر سے برادری ازم کا جو بت انہوں نے بنایا ہوا تھا اپنی مسجدیں آباد کر رکھنے کے لیے، سیاسی مسجدیں آباد رکھنے کے لیے، لوگوں نے اس کو توڑ دیا ہے۔ اب اس کو سنبھالا جانا چاہیے، دوبارہ یہ اسی طرف نہ جائے جس قواعد سے ہم باہر نکلے ہیں، اور اس کے لیے میچور لیڈرشپ کی ضرورت ہے، اور میچور لیڈرشپ ظاہر ہے جو پہلے ہم سے بنائی ہوئی تھی انہوں نے تو اپنا آپ دکھا دیا ہے۔ اب نئی نسل سے کوئی لوگ لازمی آئیں گے، اور میرے خیال میں کچھ لوگ ہیں جو اس سسٹم کو لے کر آگے چل سکتے ہیں، اور یہ آزاد کشمیر کے لوگوں کے لیے ایک خیر کا پہلو ہے۔ شرط یہ ہے کہ غلطیوں سے بچیں، شرط یہ ہے کہ آپ بالکل یعنی وہ پھونک پھونک کر قدم رکھیں، اور وہ کانٹوں سے اپنے یہ لباس اور یہ بچا کر چلیں تاکہ چیزیں بھی آگے چلیں، لوگوں کا بھی فائدہ ہو، اور وہ جو داغدار بنانے کی انہوں نے کوشش کی آزاد کشمیر لوگوں کو، اس ماحول سے بھی لوگ باہر آ جائیں۔ راجہ صاحب اب اگلے پارٹ کی طرف چلتے ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی جو کوارڈینیشن کمیٹی ہے اس کا اسلام آباد میں اجلاس ہوا، اور اس میں کئی اہم فیصلے ہوئے، کیا آپ ہمیں بتا سکتے ہیں اس میں کیا کیا فیصلے ہوئے اور کیا ممکنہ فیصلے توقع ہیں؟ اچھا ڈاکٹر صاحب، کل بھی جو مسلم نون آزاد کشمیر کا جو اسلام آباد میں ایک شہباز شریف صاحب نے آپ کو یاد ہوگا ایک یعنی کوارڈینیشن کمیٹی بنا رکھی ہے، جس میں رانا ثناء اللہ صاحب ہیں، انجینئر امیر مقام صاحب ہیں، احسن اقبال صاحب ہیں، اور اسی طرح کے ساتھ آزاد کشمیر کے 6-7 لوگ اس میں شامل ہیں، شاہ غلام قادر صاحب ہیں، طارق فاروق صاحب ہیں، مشتاق ناز صاحب، رجا فاروق قدر صاحب ہیں، اور یعنی بیرسٹر افتخار گیلانی اور ڈاکٹر نجیب نکی، یہ لوگ اس میں سے شامل ہیں۔ اور یعنی کل بھی اجلاس ہوا تھا، اور آج پھر اجلاس ہوا، اور آج کے اجلاس میں رانا ثناء اللہ صاحب اور احسن اقبال صاحب سے، اور آزاد کشمیر کی طرف سے مطلب جو ہے نا اس کے شاہ غلام قادر صاحب، اس یعنی چودھری طارق فاروق صاحب، مشتاق ناز صاحب، ڈاکٹر نجیب نکی اور بیرسٹر افتخار گیلانی، یہ لوگ اجلاس میں شامل تھے۔
آج یہ کل بھی دیکھو نا، ابھی آزاد کشمیر کی لیڈرشپ کے ساتھ یا جو مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کی قیادت نے کے ساتھ جو کچھ ہو گیا اس یعنی 29 ستمبر کے بعد، یعنی 29 ستمبر سے اس سے پہلے اور بعد میں ابھی ذرا یہ وفاقی پارٹی ہے، اور ذرا اسلام آباد میں شہباز شریف ہے، نواز شریف صاحب ہیں، مریم نواز صاحب ہے، اور اسلام آباد میں ذرا ان کا پورا سیٹ اپ ہے. یہ سارے پریشان ہیں کہ یہ آزاد کشمیر میں کیا ہو گیا، یعنی مسلم نون آزاد کشمیر، کیونکہ موجودہ جو حالات ہیں، تو کیوں آزاد کشمیر کے الیکشن کو بہت کم وقت رہ گیا، اور ایسے حالات یہ آزاد کشمیر دکھائی دے رہے تھے کہ آزاد کشمیر میں جو آنے والا دور ہے، اسلام آباد میں شہباز شریف صاحب کی قیادت میں مسلم نون کی حکومت ہے، تو امکانات یہی تھے کہ آزاد کشمیر میں مسلم نون حکومت بنائے گی. لیکن جو موجودہ حکومت اس یعنی 30 ماہ میں انور الحق صاحب کے ساتھ یہ جو حکومت کی اتحاد میں آگے مسلم نون ہے، اس کو سخت نقصان پہنچا. اور محترم شاہ صاحب نے، فاروق قدر صاحب نے، طارق فاروق صاحب نے، ان لوگوں نے بارہا یعنی اپنی جماعت کو وفاقی حکومت سمجھایا کہ ہمیں اس حکومت سے نکلنے دیا جائے. لیکن جو انور الحق صاحب کے سہولتکار ہے تو وہ نہ مانے، تو لہٰذا آج جو یہ اسلام آباد میں سر جوڑ کر بیٹھے ہیں یہ سارے ذمہ دار ہیں. یعنی آپ ڈاکٹر صاحب اگر شہباز شریف صاحب 6 ماہ پہلے یہ فیصلہ کر جاتے جب مسلم نون آزاد کشمیر کی مرکزی مجلس عاملہ جنرل کونسل والے اجلاس کر کے اپنی قراردادیں پیش کر رہے ہیں کہ اللہ کے بندو آزاد کشمیر کے حالات اتنے خراب ہیں، یہ جو آپ نے ہائبر نظام مسلط کر دیا ہے یہ ناکام ہو گیا، یہ اسمبلی کا اعتماد ختم ہو گیا، عوام کا اس کے اوپر اعتبار نہیں ہے، تو لہٰذا ہمیں اس نظام میں اس وقت نہیں سنا. آج کیا دیکھو آج کیا ہوا، آج اجلاس میں کیونکہ رانا ثناء اللہ صاحب اور احسان اقبال صاحب دونوں گئے تھے مظفر آباد، یہ دونوں اس کمیٹی میں شامل تھے، اور وزیر امور کشمیر جنیوا میں ہیں، تو لہٰذا جنیوا میں ہونے کی وجہ سے وہ آج کی اجلاس میں نہیں تھے. محترم راجہ فاروق قدر صاحب وہ بھی آئی نہیں تھے مظفر آباد میں، تو باقیوں نے اس پر سارا اصل گفتگو کی ہے، آپشن نہیں ہے، زیر بحث لائے ہیں. اس نقطے پر سب کا اتفاق ہوا کہ یہ جو انوار الحق اور آزاد کشمیر اب ایک ساتھ نہیں چلے گی، اس پہ اتفاق ہوا. یعنی پہلے تو یہ نہیں مانتے تھے، کون رانا ثناء اللہ صاحب نہیں مانتے تھے، تو یہ بھی ظاہر ہے کہیں اور سے پوچھتے ہیں، تو رانا ثناء اللہ صاحب اور احسان اقبال صاحب نے ان کو تشویش ہو گئی کہ یہ کیا ہو گیا. یعنی آج تو یہ مانے ہیں نا، یہ مانے ہیں کہ جو یہ پہلے کہہ رہے تھے 1 سال سے 1.5 سال سے نون لیگ آزاد کشمیر والے چٹھیاں لکھتے تھے. فاروق قدر صاحب نے آرمی چیف صاحب کو خط لکھا ہوا ہے پہلے کہ خدا کے بندے یہ جو آزاد کشمیر نے آپ نے نظام زبردستی ہمارے اوپر مسلط کر رکھا ہے یہ نقصان پہنچا سکتا ہے. یعنی کیا آج سے 1.5 سال پہلے فاروق قدر صاحب نے خط لکھا، اور وہ جو فاروق قدر صاحب نے اپنے خط میں جن تفصیلات خدشات کا اظہار کیا تھا تو وہ ابھی ہمارے جو ریاست پاکستان، ہمارے قومی سلامتی کے اداروں کے سامنے چیزیں آ گئی ہیں نا. اور جو نون لیگ آزاد کشمیر مرکز مجلس سے آج کو اجلاس میں ایک نقطے پہ سارے آ گئے کہ ابھی ان کے پاس ابھی یہ بھی سارے پریشان ہیں کہ اب راستہ نہیں ہے نا، نکلے کا راستہ کون ہے، یعنی پھنس گئے، سارے بند گلی میں آ گئے نا. مسلم نون بند گلی میں آ گئی ہے، مسلم نون کی جو وفاقی پارٹی ہے وہ سارے پریشان ہیں، وفاقی حکومت پریشان ہے کہ وہ یہ کرے کہ اب ہم اس میں نکلیں گے. تو اتفاق یہ ہوا کہ جو فساد کی جڑ ہے، یعنی گزشتہ 30 ماہ میں جس نے آزاد کشمیر کے نظام کو اکھاڑ کر رکھ دیا، آزاد کشمیر میں بھائی چارے کو تہس نہس کر کے رکھ دیا، پاکستان اور آزاد کشمیر کے اس یعنی تعلق کو اس نے نقصان پہنچایا. اور یہ پہلی دفعہ ہوا ڈاکٹر صاحب ان 78 سالوں میں کہ جو آزاد کشمیر اور پاکستان کا بھائی چارے کی تھا اس کو ایک دم اس کو جھٹکا لگا. اور کون ایک ہی شخص ذمہ دار ہے جس نے ڈرامہ کیا سارا اپنے اقتدار کے تحفظ کے لیے، تو اس نے نقصان پہنچایا. آج کی اجلاس، کل بھی یہی اجلاس ہوا تھا فیصلہ کہ ہم دوبارہ چلیں. آج اس میں بھی یہی فیصلہ ہوا کہ شہباز شریف صاحب جو ملیشیا گئے ہوئے ہیں، ملیشیا سے واپس آئیں گے، تو یہ ساری جو گزارشات ہیں جو آج کی کمیٹی نے جو اتفاق کیا کہ ہم شہباز شریف صاحب کے پاس رکھیں گے اور پھر فیصلہ تو شہباز شریف کریں گے. تو ہم یہی کہیں گے کہ ڈاکٹر صاحب آزاد کشمیر حالات نازک ہیں. یہ جو ایکشن کمیٹی کے ساتھ معاہدہ ہوا بہت تاریخی معاہدہ ہے. اس سے اگر اس میں کہیں کوئی تاخیر ہو گئی یا کوئی ایک اور واقعہ ہو گیا، یعنی کوئی ایک واقعہ ہو سکتا ہے، رونما ہو سکتا ہے، کیا بولا کہ جو ہمارے لوگ ہیں یا جو آپ کو ایک طرف یعنی یہ حالات مطلب جو بہتری طرف ہیں، وہ دوسری طرف ظاہر ہے وزیر اعظم صاحب سازشیں کریں گے. وہ تو صبح شام اس کا کام ہی سازش کر رہے ہیں نا، تو وہ کوئی نئی سازش کر کے کوئی نئی واردات کا نقصان پہنچا سکتے ہیں. تو لہٰذا بہت اچھی بات ہے کہ آج کی اجلاس میں فیصلہ ابھی ساری بات چلی گئی ہے ڈاکٹر صاحب کون شہباز شریف کے پاس. تو شہباز شریف دیکھتے ہیں پھر کل کیا فیصلہ. اچھا باز صاحب، اسی نون لیگ کے جو آج اجلاس تھا اس کے متعلق میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس وقت موجودہ حکومت میں جو انوار سرکار کے ساتھ جو باقی کھلاڑی ہیں اس میں سے نون لیگ کے بھی کافی زیادہ سینئر منسٹرز بھی ہیں اس وقت، جیسے کرنل وقار اور باقی سب. تو مجھے بتائیں جب ان کا آپس میں ایک چیز پہ اتفاق نہیں ہو پا رہا تو آپ کو ان کی اندرونی سیاست میں کیا نظر آ رہا ہے کہ ان کا کیا فارورڈ بلاک بنے گا یا پھر وہ بھی اس کے اندر بھی کوئی ایکشن لیا جائے گا؟ کیونکہ
پارٹی کے صدر ہونے کے تحت یہ شاہ غلام قادر صاحب نے، راجہ فاروق قادر صاحب نے یہاں سے علیحدگی کا پہلے بھی ایک فیصلہ کیا تھا، لیکن اس کے اندر ایک پراپر فارورڈ بلاک بن گیا جو اپنی وزارتیں چھوڑنے سے انکار کر دیا. تو یہ کیسے ان کمیٹیوں کا ان اجلاس کا کیا فائدہ، مطلب جب آپ کے اپنے ہی نہیں مان رہے؟ یہ جو کفیل صاحب نے کہانی بیان کی ہے کہ یہ اس نکات پر، اس نقطے پر یہ انہوں نے اتفاق کیا ہے کہ انوار الحق کا اور ہم دونوں کٹھے نہیں اب چل سکتے، تو نہ انوار الحق اور آزاد کشمیر کا سسٹم کٹھے چل سکتا ہے. اگر بات یہی ہے تو پھر ظاہر ہے نون لیگ کے پاس بھی اور پیپلز پارٹی کے پاس 17-18 لوگ ہیں، دونوں مل کر تو انوار الحق صاحب کو کٹا سکتے ہیں اور یہ سیاسی حق ہے ان کا استعمال کریں. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ کیا انوار الحق صاحب کی وجہ سے جو آزاد کشمیر میں خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں اور جو مشکل فیصلے آ کر کیے ہیں حکومت پاکستان کی پارلیمانی گروپ نے، 8-10 رکنی گروپ تھا، وہ ان پر عمل درآمد کے لیے ظاہر ہے یہ بہتر نہیں ہے کہ یہ انوار الحق صاحب نے خرابیاں پیدا کی تو انہیں سے عمل درآمد کروا لیں. ورنہ یہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ پتلی گلی سے نکلنے کی کوشش کریں گے اور یہ عمل درآمد نہ ہو تو ایسا نہیں ہو سکے گا. اب دیکھیں نا، مہاجرین ممبران اسمبلی جو کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ، یہ خاص کر مسلم لیگ نون کے ساتھ جو ہیں، وہ ظاہر ہے بہت گریونسز ہیں، وہ ناراض ہیں، وہ ظاہر ہے اپنی پارٹیوں سے بھی ناراض ہوں گے، لیکن وہ مسلم لیگ کو چھوڑ کر دور جانے کی پوزیشن میں اس لیے نہیں ہیں کہ ان میں زیادہ تر لوگوں کی تعداد پنجاب سے ہے. تو پنجاب میں نون لیگ کا ظاہر ہے ہولڈ بھی ہے، نون لیگ کی حکومت بھی ہے. انہوں نے مستقبل کی سیاست، اگر آزاد کشمیر کی سیاست وہ نہیں کر سکتے تو نون لیگ کے پلیٹ فارم سے وہ پنجاب کی سیاست کریں گے، وہ مرکزی سیاست کریں گے، وہ بلدیاتی اداروں کی سیاست کریں گے، وہ دوسری چیزوں کی سیاست کر سکیں، اس لیے وہ تو ہوں گے. لیکن اب اتفاق دیکھنا یہ ہے کہ انوار الحق کا متبادل کیا ہوگا. کیا پیپلز پارٹی کل کے اپنے اجلاس میں بھی اسی طرح کو فیصلہ کرتی ہے جس طرح نون لیگ نے اپنے اجلاس میں کیا ہے کہ انوار الحق ہمارے نزدیک نو مور؟ اگر یہ پیپلز پارٹی کو تو پھر تو کام ان کے لیے آسان ہو جائے گا. کیا پاکستان، کیا کشمیر میں پاکستان کی لیکن یہ کہ پھر بھی سوال وہی پیدا ہوگا کہ ان دونوں پارٹیوں کے پاس اتفاق تو انہوں نے 10 بار پہلے بھی کیا ہے، ان کے پاس فیصلے کا اختیار نہیں ہے. یہ اپنی جو بھی یہ فائنڈنگ ہوگی وہ بھجوائیں گے اوپر اپنے پارٹی قیادت سے، تو پارٹی قیادت بہتر سمجھے گی. کیا اس ماحول میں آزاد کشمیر کے اندر بیٹھی یہ موجودہ لاٹ اور موجودہ لیڈرشپ اس اہلیت کے مالک ہے کہ مسلم لیگ نون اپنی پارٹی کو سامنے کر دے لوگوں کے اور اس سے یہ ان باتوں پر عمل درآمد کروائے، اس کو نقصان ہو؟ یا پیپلز پارٹی کرے گی؟ میرے خیال میں وہ فرد واحد کی ان کی کوشش، پارٹی میں اوپر والی کی بات کر رہا ہوں، ان کی کوشش ہوگی کہ جو معاہدے ہوئے ہیں پہلے تو کروائیں نا ان کے اوپر عمل اسی انوار الحق سے. اس کے بعد جب چیزیں سیٹل ہو جائیں گی تو پھر وہ اپنی پارٹیوں کے لیے ظاہر ہے کوئی لائحہ عمل دے سکتے ہیں. میرا ذاتی خیال یہ ہے، لیکن چونکہ سیاسی ان کا حق ہے موومنٹ بنانا، وہ بنا بھی سکتے ہیں. اگلا سوال پوچھنے سے پہلے میں راج صاحب سے پوچھوں گا، لیکن عباس صاحب مجھے بتائیں کہ کوئی ممکنہ طریقہ ہو سکتا ہے جہاں پہ یہ وقت سے پہلے انٹرم گورنمنٹ لا کے ایک الیکشن کا اعلان کیا جائے؟ کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ تو انوار الحق کو حکومت توڑ دیں، اسمبلی توڑ دیں تو فوری الیکشن ہو جائیں گے اگلے 3 مہینے، اور بلکہ لازمی کر لیں 90 دن کے اندر ہر صورت الیکشن ہو جائیں گے. اور اگر انوار الحق کے آزاد کشمیر میں یہ جو حکومت پاکستان اور آزاد کشمیر کی عوامی ایکشن کمیٹی کے درمیان معاہدہ ہوا اس میں رکاوٹ ڈالتے ہیں تو آزاد کشمیر میں 2 راستے ہیں اس کو ہٹانے کے لیے. ایک تو پارٹیوں کو استعمال کر کے عدم انضباط کروا سکتے ہیں، اور دوسرا براہ راست اس کو ہٹانے کے لیے دفعہ چھپن لگا سکتے ہیں حکومت پاکستان. اب آزاد کشمیر کے معاملات کو ان پارٹیوں کی لیڈرشپ کی جنہوں نے اپنا آزاد کشمیر کے لوگوں میں دلوں میں رنجش پیدا کی ہے، ان پر یا انوار الحق کے رحم و کرم پر اس سسٹم کو وہ نہیں چھوڑیں گے، اور چھوڑنا بھی نہیں چاہیے. میری ناراضی ہے کہ چھوڑنا بھی نہیں چاہیے. ہر صورت عمل درآمد کروائیں، چاہے ان کو اسی سے عمل درآمد کروانا پڑے، چاہے ان کو متبادل کے طور پہ عمل درآمد کرانا پڑے، اور اگر کوئی رکاوٹ بنے تو ان کو اپنے آئینی اختیارات استعمال کرنے چاہیے، ورنہ خرابی پیدا ہو جائے گی آزاد کشمیر. اچھا، دلوں میں رنجش کی بات آئے تو کل 8 اکتوبر ہے، 8 اکتوبر 2005 کے بعد 2025 20 سال گزر گئے. کوئی بھی جو کل جو آپ کو پتہ ہے برسی ہے پورے 20 سال کی، تو کوئی بھی تعمیر نو کے مطابق اگر ہم دیکھا جائے تو کوئی کسی چیز کا عمل درآمد نہیں ہو پائی. راج صاحب مجھے بتائیں کہ 20 سال گزر گئے سانحہ کو، لیکن آج بھی ہم ادھر ہی کھڑے ہیں جہاں پہ 20 سال پہلے تھے. اچھا ڈاکٹر صاحب دیکھیں، بہت افسوسناک بات ہے کہ یعنی 2005 کو 8 اکتوبر 2005 کو تو جو آزاد کشمیر میں تباہ کن زلزلہ آیا تھا اور اس کو 20 سال ہو گئے. اور میں ابھی ناظرین کو ہم نے یعنی کل بھی اپڈیٹ کیا تھا کہ میں ایک منٹ آپ کو بتاؤں کہ جو آج تک حالات ہونا ڈاکٹر صاحب کہ 20 سال ہو گئے اور اس کے بعد کتنی جمہوری حکومتیں آئیں. اور سب سے پہلے تو آ کر زلزلہ متاثرین کے ساتھ زیادتی کی پاکستان پیپلز پارٹی کی وفاقی حکومت نے، آصف زرداری صاحب نے، کہ جو عالمی برادری کی جو ڈونیشن تھی، جو فنڈ تھا آزاد کشمیر کے پاس، تو وہ اٹھا کر انہوں نے 2010 میں جب سیلاب آیا تو انہوں نے جا کر اٹھا کر وہ ڈال دیا سیلاب.
اب جو 56-58 ارب روپے وہ جا کر واپس دوبارہ نہیں دیا. تو جو اس وقت آزاد کشمیر میں ڈاکٹر صاحب آپ کو حیرت ہوگی کہ 20 سال ہو گئے ہیں تو 597 تعلیمی ادارے جن کی ابھی تک تعمیر شروع نہیں ہو سکی. یعنی 20 سال میں ایک اینٹ ابھی ان کے ڈیزائن ہی نہیں بنے. تو یہ جو ڈرامہ ہے اسلام مظفر آباد میں جو حکومتوں کا، اس سے بعد 2011 کے الیکشن میں، 16 کے الیکشن میں، 21 کے الیکشن میں تین حکومتیں بدلی ہوئی ہیں. ان 3 حکومتوں میں انہوں نے اپنا فنڈ نہیں دیا. ابھی بھی دیکھا آزاد کشمیر کا جو پچھلے وزیر اعظم سے انہوں نے سارے آدھا کلومیٹر ایک فٹ سڑکیں دی. ان کو اتنا خوف خدا نہیں آیا. یہ ہمارے لاکھوں بچے شدید سردی اور شدید گرمی میں کھلے آسمان تلے ہیں، تو ان کا کیا بنے گا؟ آپ یہ کہاں میرٹ میں آئیں گے؟ کیسے کمپٹیشن میں جائیں گے؟ تو یہ جو آزاد کشمیر کے ساتھ جو ظلم ہوا، جو زلزلہ متاثرات، جو متاثرین کے ساتھ، اس سے بڑی زیادتی اور کیا ہو سکتی ہے کہ 20 سال گزر گئے. اس 20 سال میں آپ نے 597 اداروں کے ابھی ٹینڈر نہیں ہوئے. ابھی ٹینڈر ہوں گے، پیسے ہوں گے. اور جو ایرا سیرا کل جو سیکرٹری ہے، ایرا سیرا کی بریفنگ تھی پرسی، تو وہ یہ کر دے کہ ان کو تقریباً 44 ارب روپے سے زیادہ چاہیے. یعنی یہ جو منصوبہ ہے، یہ جو تعمیر نو کا بقیہ کام ہے، بقیہ جو ہے منصوبے، اس کو مکمل کریں گے 44 ارب روپے چاہیے. اگر 44 ارب حکومت آزاد کشمیر 1 سال کا بجٹ دیتے، چلو آدھا دیتے، یعنی جو موجودہ حکومت نے پچھلے سال سے پچھلے سال، یعنی اگر یہ آدھا بجٹ ہے 5-5 6-6 ارب دیتے، یہ سارے کے سارے تعلیمی ادارے آزاد کشمیر حکومت اپنے وسائل سے، اپنے فنڈ سے جو تعمیر کر سکتی. لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ یہ نہیں ہوا. اور تو ظاہر ہے کل یعنی اس میں زلزلے مطلب ان کی جو برسی ہے، تو ہم جتنے شدہ جو زلزلہ 2005 کے، ہم تو ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے معاملات میں آسانی کرے. اور جو یعنی متاثرین ہیں، یعنی 20 سال گزرنے کے باوجود اب جو بچوں کو ہم کیا جواب دیں؟ یعنی وہ بچے جو 20 سال گزر گئے، ابھی انہوں نے سخت گرمی گزاری ہے کھلے آسمان تلے، ابھی برف باری ہوگی تو وہاں وہ کیسے اپنی تعلیم یعنی جاری. تو بہت افسوسناک ہے. تو یہ تو حکومت پاکستان کے لیے، آزاد کشمیر حکومت کے لیے، تو ان کے لیے بس اس سے در شرم کیا ہو سکتا ہے کہ 20 سال ہو گئے اور ہمارے تک 597 اداروں کا بھی ٹینڈر نہیں ہوا. ڈاکٹر صاحب عباسی صاحب جانے سے پہلے آپ بھی 8 اکتوبر جو کل کا دن ہے اس کے متعلق کچھ فرمانا چاہیں؟ یہ بہت سوگ کا دن ہے جی. اور اللہ تعالیٰ اس زلزلے کے دوران جو شہید ہونے والے لوگ تھے ان کو جنت نصیب کرے. اور آزاد کشمیر میں ایک بڑے خوفناک ماحول تھا، اور کے پی میں بھی ظاہر ہے یہی نہیں. لیکن ایک چیز اس کے ساتھ ویسے اس کو جوڑنا مناسب نہیں لگتا مجھے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ 2008 کے زلزلے نے آزاد کشمیر میں ایک طرف بہت بڑی شہادتیں ہوئیں، ہمیں اس کا سوگ ہے، بہت پیارے بچھڑ گئے لوگوں کے، لیکن واقعے بڑے پیدا کیے ہیں آزاد کشمیر میں. اس کے بعد آپ نے دیکھا ہو کہ ایک آزاد کشمیر کی معاشی سرگرمی میں مومنٹ آئی، اور ایک کلسٹر ویلیج بن کر سامنے آئے، اور این جی اوز متعارف ہوئیں. اور آزاد کشمیر میں جو پہلے ٹیلی کام سسٹم آ رہا ہے، یہ موبائل فون دوسرا تیسرا چیزیں نہیں تھیں، یہ ہوئیں. سڑکوں کی حالت بہتر ہوئی، کافی ایک کام ہوئے. لیکن یہ کفیل صاحب نے جو کہانی یہ جو اعداد و شمار بیان کیے ہیں، یہ بڑی افسوسناک بات ہے کہ عالمی برادری نے ہمیں پیسے بھی دیے، ایرا سیرا ادارے بھی بنے، لیکن وہ پیسے اس خاص مقصد پر خرچ کرنے کے بجائے آخر میں جا کر کوئی 50-55 ارب روپیہ وہ انہوں نے کہیں دوسری طرف شفٹ کر لیا. اور ہماری حالت یہ ہے، آزاد کشمیر کے لوگوں میں جو غصہ ہے اپنی ان سیاسی جماعتوں کے اوپر، ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ جو سکولوں کے لیے، جو اسپتالوں کی بلڈنگوں کے لیے، جو دفاتر بنانے کے لیے، جو لوگوں کے گھر بنانے کے لیے، گھروں کے تو 1.5 لاکھ روپے معاوضہ انہوں نے دے دیا تھا. جس کا گھر 30 لاکھ تباہ ہوا اس کو بھی 1.5 لاکھ دیا، اور جس کو 30,000 کی چگی تباہ ہوئی اس کو بھی 1.5 لاکھ دیا. وہ تو چلو مل گئے تھے، اس میں شکوہ شکایت باقی نہیں ہے. جو ادارے انہوں نے بنانے تھے ان کے پیسے ادارے بنانے کے بھی انہوں نے اٹھا کے شفٹ کر دیے. اس وعدے بیچ بار کے ہم آپ کو دیں گے، ابھی تک آزاد کشمیر میں بیٹھنے والی یہ حکومتیں ہیں وہ پیسے وہاں سے واپس نہیں لے سکی. تو پھر کیسے نمائندہ سمجھیں ان لوگوں کو؟ اب ظاہر ہے غصہ تو آنا تھا. یہ کوئی راتوں رات یہ عوامی ایکشن کمیٹی نہیں بنی، یہ راتوں رات مسائل پیدا نہیں ہوئے. چیزیں ایک عرصے سے جمع ہو رہی تھیں، کہاں خرابیاں ہو رہی ہیں، یہاں. جب چیزیں جمع ہوئیں تو ایک لاوا بنا جو آپ کے سامنے پھٹا ہے، اور اس کے لیے آزاد کشمیر میں مسائل پیدا ہوئے ہیں، حکومت پاکستان کے لیے مسائل پیدا ہوئے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ حکومت پاکستان نے جس شاندار دانش مندی کے ساتھ، سیاسی لوگوں نے بالخصوص اور ہماری فوج کی قیادت نے ایک بہت ہی دانش مندی کے ساتھ آزاد کشمیر اس معاملے کو ٹیکل کیا ہے. اور آزاد کشمیر کے اندر بیٹھے ان لوگوں کا جنہوں نے آزاد کشمیر میں اپنی دنیا، اپنی ایک الگ جنت بسائی ہوئی ہے، ان کے اوپر نہیں چھوڑا، ورنہ یہ صورتحال بہت خراب ہونی تھی، جس کے لیے بہت زیادہ اور مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. اس کے لیے ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. اچھا، جانے سے پہلے مجھے ایک پوائنٹ یاد آ گیا. رائے صاحب مجھے بتائیں، جو خواجہ فاروق صاحب نے جو اپوزیشن لیڈر ہیں ان نے بھی استعفے کی
ریکویسٹ کی ہے پی ایم صاحب سے، تو اس بارے میں تھوڑا بتائیں جو اپوزیشن لیڈر ہیں. دیکھیں وہ ڈاکٹر صاحب کے خواجہ فاروق یہ قائد حزب اختلاف ہیں آزاد کشمیر اسمبلی میں، اور آج انہوں نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا کہ جو موجودہ وزیر اعظم ہیں چودھری انور الحق صاحب، یہ ان کی جو مخلوط جو جماعت ہیں، ان کے جو حکومت کے اتحادی ہیں، ان کا بھی جو اعتماد کھو چکے ہیں. انہوں نے کہا کہ اسمبلی کا اعتماد وزیر اعظم کھو چکے ہیں، تو لہٰذا وزیر اعظم صاحب کو فوری طور پر مستعفی ہو جانا چاہیے. انہوں نے کہا کہ نہ تو چیف الیکشن کمشنر کا تعین ہو سکا، یعنی تقرر نہیں ہو سکا، اور انہوں نے کہا کہ میں نے بار بار وزیر اعظم صاحب کو یاد نہیں کری، لیکن وزیر اعظم صاحب نے میرے سے مشاورت نہیں کی ابھی تک، اور یعنی اس نے 14 جنوری سے لے کے تاحال جو ہے نا یعنی چیف الیکشن کمشنر کا تعین نہیں ہو سکا. پھر چیئرمین اجسا بیورو اور یعنی چیئرمین سروس یعنی ٹریبیونل سمیت ہیں، یعنی وہ جو ایسے جو آئینی ادارے ہیں جس کو وزیر اعظم صاحب نے اس کو یعنی تماشا بنا دیا. تو خواجہ فاروق صاحب کے کہنے کا یہ تھا کہ کیونکہ جو موجودہ حالات ہیں اور جو آزاد کشمیر کے حالات پیدا ہوئے، یعنی مئی 2024 کے حالات بھی، اور موجودہ حالات، اس نے کہا کہ اس کے پیچھے انور الحق ہے، اور انور الحق یہ اس نے جان کے سارا کچھ کیا. اور جو آزاد کشمیر اور پاکستان، انہوں نے آج بھی یعنی اپوزیشن لیڈر نے مطالبہ کیا ہے کہ حکومت پاکستان یا حکومت آزاد کشمیر ایک فیکٹ فائنڈنگ کمیشن قائم کرے جو سارے معاملے کی تحقیقات کرے. مسلم نون پہلے ہی مطالبہ کر چکی ہے کہ یہ پاکستان کی ذمہ داری ہے، وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ایک ایسا کمیشن بنائے کہ جو اس بات کا تعین کرے کہ اس 30 ماہ میں آزاد کشمیر کے ساتھ یہ کیا ہوا، یعنی کیوں جو بھائی چارے کا آزاد کشمیر تھا، بیس کم تحریک آزادی کا، وہ انتشار میں کیسے آ گیا. تو لہٰذا یہ حکومت پاکستان کی ذمہ داری ہے تاکہ آئندہ ایسے تجربات سے بچا جا سکے کہ اگر ہم نے نہ سیکھا، کیا والا ڈاکٹر صاحب، کہ مئی 2024 کے جو واقعات ہوئے مظفر آباد میں یا جو عوامی ایکشن کمیٹی کی طرف، اس دوران لوگوں نے نہیں سبق سیکھا، یا جو کچھ حالات پیدا ہوئے اس کے اوپر فیکٹ فائنڈنگ کمیشن بن جاتا، اس کا جائزہ ہو جاتا. اسلام آباد کے ذمہ دار یعنی ترین شخصیت گئی مظفر آباد میں، وہاں بھی آزاد کشمیر تمام سیاسی قدر گزارشات کی کہ رب کے واسطے ہمارے یہ چھوٹے چھوٹے ایشوز ہیں، ان ایشو پہ توجہ نہیں دے گی. جب آپ ایشوز کو کسی ایک شخص کی وجہ سے آپ اس کو پردے کے نیچے دبائیں گے تو پھر وہ طوفان بن کے اٹھے گا. ابھی کیا ہوا، ابھی جو ہوا جو یعنی 4 اکتوبر کو، وہ بھی آرمی چیف کی ذاتی دلچسپی سے، شہباز شریف صاحب کی ذاتی دلچسپی سے، اور پاکستان کے وفاقی وزراء اور سیاسی قیادت کی ذاتی دلچسپی سے یہ بہت بڑے بحران سے آزاد کشمیر بچا ہے. بچنے کا مطلب یہ ہوا کہ اب بھی فیکٹ فائنڈنگ کمیشن بننا چاہیے، تو وہ ان سارے حالات کا جائزہ لے تاکہ آئندہ نو یعنی آئندہ پاکستان اور پاکستان کے جو ادارے ہیں، یعنی کوئی ایسا کسی جگہ پہ اگر کہیں کو غلطی ہو رہی ہو، اس کو چھپانے کے بجائے اس غلطی کا ازالہ کر کے مان کے اصلاح کر کے ہم بہتری کی طرف جائیں. ایک بات آخر میں ڈاکٹر صاحب، کہ آزاد کشمیر کا کوئی آدمی پاکستان کے خلاف نہیں ہے. یعنی اس گزشتہ 78 سالوں میں آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے یہ 50 لاکھ تقریباً 60 لاکھ سے زائد ان لوگوں میں، ان شہریوں میں، یہ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے 2 حصے ہیں. ایک شخص ایسا نہیں ہے پوری دنیا میں، نہیں صرف ادھر یہ کہ گلگت میں اور آزاد کشمیر میں، پوری دنیا میں ایک شخص ایسا نہیں ہے جو ہندوستان کا جھنڈا اٹھا کر کہے کہ میں ہندوستان کا حامی ہوں یا میں ہلاک ہندوستان چاہتا ہوں. ایک بھی کشمیری نہیں ہے. یعنی اس تمام تر کوشش کے باوجود ہندوستان اپنے خربوں $100 کے اس وسائل کے باوجود ایک کشمیری کو نہیں خرید سکا ڈاکٹر صاحب کہ جو ہندوستان کے حق میں اٹھا کر نعرہ لگائے یا ہندوستان کا جھنڈا اٹھائے. اس کے مقابلے میں وہاں لداخ میں، وہاں جموں میں، وہاں سری نگر پاکستان کے جھنڈے اٹھائے ہوئے ہیں کشمیریوں نے. تو یہ ہوا کہ یہ جو ایک سازش ہے کہ آزاد کشمیریوں کو پاکستان کے خلاف کرو، کشمیریوں کو پاکستان فوج کے خلاف کرو، یہ ایک جھوٹا بیانیہ بنا کر اپنے چھوٹے سے مفاد کے لیے، اپنے اقتدار کے تحفظ کے لیے اگر کوئی یہ بیانیہ بنا کر کشمیریوں اور پاکستان میں دراڑ ڈالنا چاہتا ہے، نہ وہ پہلے کامیاب ہوا، نہ اب ہوگا اور نہ آئندہ ہوگا. کشمیر پاکستان دیکھو ہمارا پاکستان، ریاست پاکستان کے ساتھ، پاکستان کے اداروں کے ساتھ آزاد کشمیر کی لڑائی نہیں ہے. جو موجودہ تحریک ہے ان کے آزاد کشمیر کے گورننس کے ایشو تھے، آزاد کشمیر وزیر اعظم سے ایشو تھے کہ یہ ایشوز ہیں جو وزیر اعظم صاحب آزاد کشمیری کابینہ نے ان کے ساتھ کمٹمنٹ کی، ان کے ساتھ معاہدے پر عمل درآمد نہیں کیا. تو وہ تو معاہدوں پر عمل درآمد کا مطالبہ لے کر ایک تحریک انہوں نے 29 ستمبر کو شروع کی. تو لہٰذا ہم دوبارہ اس بات کو ہم ان سے درخواست کرتے ہیں
کہ کوئی کشمیری پاکستان کا خلاف نہیں ہے اور یہ ڈبیٹ ختم ہو جانا چاہیے. یعنی جو پاکستان کے مین اسٹریم میڈیا نے اس کو جو بھڑاونا کرتا دیکھو نا جو اس کو مدد کرنا چاہیے. ان کو جو کشمیریوں کو تحریک ہو کشمیریوں کو اس کو پاکستان کے خلاف ان کو جو لاکھڑا کیا مدد کرنی چاہیے. اور اس پہ کوئی کشمیری انڈیا کا حامی نہیں ہے, کشمیری پاکستان کے حامی ہے, کشمیری ریاست پاکستان کے حامی ہے. اور بار بار کشمیریوں نے کہا پاکستان نے کشمیریوں کے لیے 3 جنگیں لڑی ہیں اور آج بھی پاکستان کو جس مسائل کا سامنا ہے, پاکستان کو امن و امان کا سامنا ہے, یعنی پاکستان کو معاشی بدحالی کا سامنا ہے, یہ سارے پاکستان کے مسائل کشمیر سے جڑے ہوئے ہیں. ہم کیوں پاکستان کے خلاف ہو سکتے ہیں؟ اگر آپ ساری جنگیں دیکھیں لڑی جاتی کشمیر کے سرحد کشمیر کی وجہ سے اور ہماری جانی جاتی ہے, اور ہم لوگ ہمیشہ پھر بھی پاکستان کے عوام کے ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. یہ سوچ ختم ہونا چاہیے. یہ جو مائنڈ سیٹ ہے کوئی اسلام آباد میں لوگوں کو بیٹھے ہوئے لوگوں کو ان کو اپنی سوچ بدلنی کرنی چاہیے. وہ اپنی سوچ بدلے, کشمیری کو سوچنے میں دی. کشمیری کی سوچ وہی ہے جو آج سے 78 سال پہلے تھی اور 78 سال بعد میں بھی ہوگی کہ ہمارا پاکستان کے ساتھ جو رشتہ ہے یہ لازوال ہے, یہ رضا کرانا ہے, یہ بائی چائس ہے. تو لہذا اس کو کسی کے ساتھ نہ طے کرنا, کسی سازش کے ساتھ کرنا, یہ ڈاکٹر صاحب ناانصافی ہو. بہت شکریہ راجہ صاحب, باسی صاحب آپ کا آج شو میں آنے کا. خواتین و حضرات, صبر, برداشت, ٹالرنس یہ بہت بڑی چیز ہے, اور اسی وجہ سے جو آج کل لوگوں میں ایک غصہ ہوا ہے وہ ٹالرنس کی کمی کی وجہ سے. میں جب باہر گیا بیرون ملک میں, جب انگلینڈ میں تھا, تو وہاں پہ ہر بندے کو آزادی حق رائے تھا. یہ بہت ہی بیسک چیز ہوتی ہے, اور اگر آپ یہ لوگوں سے نکالیں گے تو یہ ایک پریشر کوکر ہے جو ایک پھٹ کے آپ کے سامنے جب آئے گا تو ہر چیز چلے گی. میری گزارش ہے جو سارے نمائندے ہیں کہ آپ نمائندے بن کے رہیں, آپ لیڈران اور آپ حکمران نہ بنیں, کیونکہ جو لیڈران اور حکمران ہیں ان کی تھوڑی سے ٹائم ہوتا ہے جس کے بعد وہ کبھی نظر نہیں آتے. خواتین و حضرات اپنا خیال رکھیے گا اور برداشت پیدا کرے گا. امید ہے کہ کشمیر کے معاملات بہت جلدی سالو ہو جائیں گے. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.